سے لے کر امیر معاویہ ابو سفیان تک کسی صحابی کو برا کہے، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، علماء دکھانے کے لیے تیار ہے، میں بھی دکھاؤں گا، جو صحابہ کو برا کہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا، حدیث پہ عمل کرتے ہو، آگو تیرے شارتی بچ جاتے، تیرے منہ تے لگ دی لعنت ہوئی بس اتنا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ لعنتی ہے، اب اس پر لعنت ہوتی ہے، تمام مومنین کی لعنت ہے۔ اب ایک ادارہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کون پڑھے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی مرشد اللہ نور کی برسات۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ مشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادری طریقت محترم و قاری محمد طارق قادری عطاری صابری صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ ہماری میلاد کمیٹی اور دیگر دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمہ ہے کوشش کروں گا کہ اسی سے متعلق اپنے وقت کے دائرہ میں رہتے ہوئے آپ سے بات کروں۔ آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ قبل اتنا میں نے سنا، حاضرین نے بالخصوص ناخوانوں نے، بالخصوص ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرسلین صاحب چشتی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیغام بھی دیا اور اپنی آواز اور الفاظ کے ساتھ ہمیں محظوظ بھی کیا۔ اللہ کریم ان سب کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور اٹھنے والے فتنوں کی طرف جو چشتی صاحب اشارے دے رہے تھے، ہم سب کو سمجھنے اور بر وقت ان پر کنٹرول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، یہ عرس مبارک کی نشست ہے حضرت بابا پیر سید کریمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کی سال ثواب کے لیے اس کا اہتمام ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان بزرگوں کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جملہ متعلقین و محبین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو کچھ دائیں بائیں ایسے بیٹھے ہیں کہ جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے اور میں آپ کو بھی دیکھ نہیں پا رہا۔ اگر آپ سامنے آ جائیں تو آسانی ہوگی، آواز انشاءاللہ پہنچے گی۔ یہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو تب بھی محفل میں ہیں، وہاں بیٹھیں گے تو تب بھی محفل میں ہیں۔ تھوڑا سا اگر ادھر آ جائیں نا، تھوڑا سا اے جڑے بیٹھے ہو تھی تھوڑا جہا میں پیچھے ہو جاؤ، ہلکا جہا، چلو ہے ایک ایک قدم تھوڑا پیچھے ہو جائیں، بالخصوص وہ چاہتے یہ حضرات ادھر آ جائیں تھوڑا سا، تاکہ مجھے آسانی ہو جائے، میں آپ کی اچھی طرح زیارت کر سکوں اور سبق سنانے میں مجھے آسانی ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند، صرف ایک آواز ہونی چاہیے، آواز تھوڑی سی کھول دیں بس۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، ادھر ویکھ بھائی، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا لوگو اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا ایک میری ذات پہ درود پڑھ کے اور دوسرا میرے عمر کا ذکر کر کے۔ درود کے ساتھ بھی محفل خوبصورت ہوتی ہے اور ذکر عمر کے ساتھ بھی محفل خوبصورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی دمک کم کر دیں، پہلے آواز ٹھیک تھی۔
گرامی قدر حضرات، اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو جلدی میں آپ کو بات عرض کروں، چونکہ اب 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے۔ میری خواہش تھی کہ 11 سے 12 ایک گھنٹہ آپ کو سبق سناؤں، 12 بجے کے بعد میں تقریر کرتا ہی نہیں، اس کی وجہ یہ قوم سو جاتی ہے اور یہ پیغام جاگ کے سننے سنانے والا ہوتا ہے۔ آج مجھے تھوڑا روزہ توڑنا پڑے گا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو سبق سناؤں گا، لیکن آپ غور کریں اس بات پر۔ حدیث شریف کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں سے محفل خوبصورت ہوتی ہے، درود سے بھی اور ذکر عمر سے بھی۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں، جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محفل جو بھی ہو نا، اس میں دو چیزیں اکٹھی ہوں تو مزہ آتا ہے، یعنی درود بھی ہو اور ذکر عمر بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی محفل مل جائے جہاں بات بات پہ درود اور صلوات پڑھی جائے لیکن وہاں عمر کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسی محفل مل جائے کہ جہاں پر بار بار عمر کا ذکر ہو، حضرت ابوبکر کا ہو، صحابہ کا ہو، لیکن وہاں پر بیٹھنے والے یہ نظریہ رکھیں کہ درود و سلام تے پڑھنے نہیں چاہیے، اذان تو پہلے بھی تے بعد کی صلات تے ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ دونوں گھر فارغ ہیں۔ سنی ایک تو ہے، تیری محفل میں درود بھی ہے، عمر کا ذکر بھی۔ سمجھ آ گئی آپ اگر یہ موبائلوں سے نکل کے ذرا بات سنیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا۔ تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے، میں آخر دعوانا بھی کہہ دوں تو پیغام میں نے دے دیا ہے۔ ہماری محفل میں درود پاک بھی ہونا چاہیے اور ذکر حضرت عمر بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ درود پاک کی کثرت بھی فرمائیں اور اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ مشہور آیت طیبہ ہے۔ اب اس کے اندر تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات اللہ کے ولی، اور دوسری بات خوف، اور تیسری بات غم۔ اب یہ اللہ کے ولی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، متکلمین نے اس بات کو لکھا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو دلائل صحیحہ کی روشنی میں اپنے عقائد کو صحیح رکھے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے عمل کو درست رکھے۔ یہ دو باتیں یہ متکلمین نے لکھی ہیں، یہ علم الکلام عقائد بیان کرنے والے علماء نے یہ لکھا ہے، یعنی اس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اور یہ یاد رکھ لیں، جس بندے کا عقیدہ خراب ہو وہ بھی بیمار ہے، اور جس کا عمل خراب ہو وہ بھی بیمار ہے، لیکن ان میں بڑی بیماری عقیدے کی خرابی، اور اس کو درست کرنا پہلے اور بعد کے اندر اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔ اگر بندہ صرف عمل کی بات کرے اور عقیدے کی نہ کرے تو وہ بھی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، اور جو صرف عقیدے کی کرے اور عمل کی طرف توجہ نہ دلائے وہ بندہ بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ دونوں کو چاہیے کہ اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ بھی درست کریں اور لوگوں کا عمل بھی درست کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا، عقیدہ جڑ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، اور عمل اس کی شاخ ہے۔ اب جڑ جو ہے اگر وہ سوکھ جائے تو شاخ جتنی مرضی تر ہو وہ بھی سوکھ جاتی ہے، اور اگر جڑ سلامت رہے، پانی لاؤن والا کو سوڑتا ہوئے تو کدی نہ کدی انہیں پتے کٹ ہی لینے ہیں۔ اس واسطے سانو پانی لانا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں عقیدہ بھی درست کرنا ہے اور عمل بھی، لیکن عقیدے کا نمبر پہلے ہے، عمل کا بعد میں ہے۔ اور یہاں سنیے، آپ کہیں گے جی میں چلاتا ہوں، تھوڑا مجھے لائن پہ چڑھنے دیجیے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو وہاں پر بھی عقیدے کا پہلے ذکر ہے۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، یہ آمنوا اور عاملوا الصالحات یہ دو الگ چیزیں۔ آمنوا عقیدہ ہے اور عاملوا الصالحات عمل ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید میں بھی عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ عقیدے کی درستگی یہ از حد ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بعد کے اندر جو مرضی ہو، سمجھ لیجیے ہوا منصورہ کے تحت ہر چیز فارغ ہو جائے گی۔ وہ مثل عنکبوت ہے، وہ ایک مکڑی کا جالا ہے، بظاہر بہت بڑا ہوگا، ایک ہوا دی سٹ پینی تے جالے ہونے کدائیں تے مکڑی ہونے کدائیں۔ فرنٹ سیٹوں والے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اپنے عقیدے کو پہلے درست کریں اور بعد میں اپنے عمل کو بھی درست کریں، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ تو متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور جس کا عمل بھی ٹھیک ہو، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، یاد رکھ لیجئے۔ دوستان گرامی، اب آ جائیے اگلی بات، تھوڑی سی میں عرض کروں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں
جو علماء نے تشریحات کی وہ تو الگ بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور صرف ایک جگہ پہ نہیں، دوسرے مقام پہ میرا رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس کی تفسیر میں علماء سے مراد ولی ہیں جو دوام اور استقامت اختیار کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ ایک حدیث شریف بھی ہے، یہ صحاح میں موجود ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ اس سے محبت کرے، اللہ جبرائیل امین سے فرماتا ہے زمین میں اعلان کر اس سے رب بھی محبت کرتا ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا پھر وہ لوگ اسے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آج جتنے ولیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں نا، اور یہ آپ کو شاید کئیوں کو آپ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، یہاں پر بھی ایک تعداد ہوگی جن کو غوث اعظم کا بھی صحیح نام نہیں آتا ہوگا. ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، لیکن نہیں پتا. اس کے باوجود جب نام آئے تو خوش ہو جاتے، سینے میں ٹھنڈ پڑتی. ایسا ہی ہے نا جی. وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کر گئے، وہ ولی ہیں، ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. سمجھ آئی؟ تو نیکوں کی محبت کا دلوں میں ہونا اس بات کی دلیل ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے لیے یہ سند ہے کہ ہم ان صحیح لوگوں میں ہیں. صحیح ہیں تو تبھی دل میں محبت ہے نا. اگر غلط ہوتے تو ہمارے دل میں محبت کہاں سے آ جاتی؟ اللہ فرماتا ہے نیکوں کی محبت میں ڈالتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے وہ سارے نیک اور ولی ہیں تبھی تو ان کی محبت ہے. کسی بھنگی چرسی اور نشئی کی محبت کیوں نہیں ہے؟ آواز کمزوروں والی آپ حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے لیے بھی سند ہے اور ان کے لیے بھی سند ہے. بیٹھے ہو، بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. یہ دوسری جگہ پہ ہے. اب تیسری جگہ پہ بھی سن لیجئے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت والے دن یہ تمہاری جتنی دوستیاں دنیا میں ہیں یہ قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائیں گی. یہ جو تمہارے تاجر دوست ہیں، یہ بزنس مین تمہارے دوست ہیں، یہ میرا سجن ہے، یہ میرا یار ہے، یہ فلائیں ڈمکا ہے، بابا سب، بلکہ یہاں تک یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اور میں قیامت والے دن تم دیکھو گے یہ باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، یہ بھاگیں گے. بلکہ فرمایا کہ ان کو تم دیکھو گے، یہ لائٹ کے سامنے مچھر بس اوقات آپ کو اڑتا ہوا نظر آتا ہے. فرمایا پتنگے کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کسی کے کام نہیں آئیں گے. لیکن اگر قیامت والے دن بھی کام آئیں گے، فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو تمہارے کام آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ابھی میں نے 3 مقامات پڑھے ہیں. ورنہ اگر آپ سورۃ البقرہ کو پڑھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے رنگ ہے نا. گاں تے بھی صورت بنا چھڑی سوں. اب یہ سوچنے کی بات ہے نا، اللہ دے رنگ نے نا، گاں تے بھی صورت ہے. یار تاری صاحب تو گل تو سوچن والی ہے. میں کیا پھر انہوں کبھی پڑھ کے دیکھ بھئی یہ وجہ کیا ہے. یہ گائے بھی ایک اللہ کے ولی کی گائے، سمجھ آئیے، اس لیے اس پر صورت بنی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کے ولی یہ یاد رکھ لے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی کائنات کے احباب و افراد ہیں ان میں اللہ کے ولی ضرور موجود رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو عزت بخشے. یہ یاد رکھ لیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ولیوں کا وجود ختم ہو جائے. یہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں. توجہ ہے یار، منہ کھول لو جے تو ان کو جو گیا تو میں چل رہی سا بننا تم کبیر میں نہیں ہوں. کیا یار ہیں جی ہاں وہ میں دسنا ہوا تھا جی باب شاہی کو نہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بس اوقات یہ بک بک بھی ہوتی ہے. وہ آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں چسکے تو بڑے لیندے ہو. یہ میں ڈاڈا پتہ ہے، میں حج پر جانے سے پہلے اس کو پھکی دے کے گیا تھا، بلکہ پکا. میں کہا تو سارے نو پھکی دینا یا تاری دا پکا ہی ٹھیک ہے. میں کہا تیرا پیو کوئی نہیں مڑا سی کی کر رہی ہے. پھر جدو شاکیا ماں شاہی کوئی نہیں، میں کہا لے بھائی یہ میں نے کہا تھا. میں نے کہا یار پھر تم کہتے ہو کہ نہیں سٹیج پہ بیٹھ کے یوں نہیں کرنا چاہیے. ہوا تھا ماں شاہی کوئی نہیں، میں تو لگتا ہے مڑ ماں کوئی نہیں تو مڑ کھوتی نہ بچہ ہی ہے نا. اور یہ میں کہہ کے گیا تھا. یہ جو سچی بات ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. ایک دو بندے سے نہیں یار تھوڑا سا آپ کو سٹیج پر بیٹھ کر ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے جو گستاخ ہوتا ہے نا عتل بعد ذالک زنیم، وہ تو حرام زیادہ ہوتا ہے.
توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ کو جس کو پریشانی ہے وہ منہ نیچے کر لے, اور جس کو نہیں ہے وہ سبحان اللہ تو کہے نا. پریشانی والا منہ نیچے کر لے. اور آپ کو پتا ہے کمزور بندہ مجھے سن بھی نہیں سکتا. تھوڑا جہا اندروں پورا ہوئے جڑا شارٹ ہے, اور نہیں زندہ بندے طرح تگڑے ہو کے بیٹھیے ذرا, کیونکہ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. سارے جہان کے ولیوں کو بھونک رہا ہے جی ایسے شاہی کوئی نہیں فرام. وہ یار اگر یہ شاہی کوئی نہیں, ایتھے سارا کلمہ اللہ دے ولیاں نے پڑھایا ہے سارے برے صغیر دے اندر, تے جی اے شاہی کوئی نہیں تو رنجیت سنگھ دا منڈا ہے. تو کیا ہے بتا نہ ذرا. اگر یہ شاہی کل تک انہوں نے کلمے پڑھائے, آج شاہی کوئی نہیں. کمال تینوں نواں دین سمجھ آ گیا. ساری امت کو تم نے شک میں ڈال دیا. تو کیا خیال ہے پوری امت کو دین سمجھ نہیں آیا؟ یہ سارے کافر مشرک ہیں, ایک کو تو مسلمان جمع ہے. تو جی ایڈا ہی مسلمان ہے تو برف دے کارخانے بیٹھا ہے, بڑھ کے مرنی باہر نکل کو لوکاں نوں تبلیغ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے وچ جاندے نے پتھر تک کھاندے دین واسطے, تے تو ایسیا تے بیٹھا ہے, باہر نکل نہ پوتر. ٹینشن ہی لے گئے ہو, ٹینشن ہی لے گئے ہو. یہ کیا تمہارا بابے شاہی کوئی نہیں, ہوں تیرا نہ ہوئے تو میں کی کروں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور گرامی قدر حضرات ادھر دیکھیے, بخاری شریف ہے, ویسے کہتے ہیں بخاری 259 انی دیا بھی 10 ہے. اتنا میرا حق بنتا ہے, کسی کو اچھا نہ بھی لگے تو میں کہوں گا جو کو بھائی ٹھڑا دا پھال بر تو میں دسو تھوڑا جا اور رینچ ٹیٹ کراں اگے انہوں پتہ لگے. گڑیا چبل نو سندا رہنا ہے. مینوں ایک بندے نے آکھیا حضرت جی تو سانو سکولی جی گل دسو بھی اسے انہوں چھڑ جائیے. میں کہا دیکھو جی نبی پاک آئے سن تربیت واسطے. اکھے جی جی. میں کہا جی نبی پاک علیہ السلام نے آ کے کیا سکھایا ہے؟ نبی پاک نے یہ آکھیا کہ پہلے نبی تے شاہی کوئی نہیں, یا پہلے امت دے ولی شاہی کوئی نہیں, یا وہ ہے نہیں کوئی نہیں, یا نبی پاک نے کوئی ادب محبت پیار والی تعلیم نہیں. نبی پاک علیہ السلام ساڈے دین دے اندر تسی پہلے کسی نبی دا انکار ہی نہیں کر سکدے. محبت ہے, پیار ہے, امن ہے, ساڈے دین دے اندر بڑی شفقت ہے. تو میں کہا یہ کون ہے بھئی جیڑا نہ صحابہ نو صحیح طرح منتا ہے, نہ اہل بیت نو, نہ ولیاں نو, نہ کسی عالم نو, نہ دیوبندی وہابی شیعہ سنی شیعی کوئی نہیں. وہ ایک ہی ہے جے دی تقریر سن کے نہ تو گھر دا رہے نہ گاڑ دا رہے, دھوبی دا بنے کتا. تے تینوں فائدہ کی ہے؟ انہیں آخیا جی سانو سمجھ آ گئی ہے. اور میں کیا کسی ایک دا ہو کے تا مر جانا, یہ کیا بات ہوئی جناب؟ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی اویئرنیس ہے, بندے کو پتہ چلے ہمارا دین کیا ہے. ایتھے بھی شک, اے بھی شک, اے بھی شک, اے بھی شک. وہ جی سارا ہی شک دے وچ تے مڑ پاک کیڑا ہے؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا بخاری کا یہ بھی نمبر بتا نہ ذرا. کون سا؟ یہ 2 سے زیادہ مرتبہ بخاری شریف میں حدیث ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, 99 بندے قتل کیے ہوئے تھے. کتنے جناب؟ 3-4 موبائل بڑے بیٹھے تو کی سمجھ آئے گی؟ میں دسو کی سمجھ آئے گی؟ موبائل نکل کے سن لو یار. ٹھیک ہے, 99 بندے انہیں قتل کیتے ہوئے نے جناب. ہو گیا ایک مولوی دے کول تے چل کے کہندا جی یہ دسو بھی مینوں معافی مل سکدی ہے؟ وہ مولوی بھی کوئی سے پارٹی دا جنے آکا شاہی کوئی نہیں, مینوں کوئی سے پارٹی دا لگدا سی. تے جا کے کہندا جی مینوں معافی مل سکدی ہے؟ نا کہا کیوں کی کیتا ہی؟ انہیں آکا 99 قتل کیتے نے, تو اندازہ لا لا. انہوں کہا اچھا تو مڑ بڑی بلا ہے ہو سکا. لگا تینوں معافی کوئی نہیں ملنی. اچھا انہیں سجا کھبا ویکھیا بھی شے کوئی نہیں. انہیں آکھیا بشکینا تے میں کوئی نہیں, سینچری نہ رہ جاوے. اس کڑیا چھڑا مولوی اور گھر کھا کڑیا. وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات 100 گئے پورے, لیکن وہ دل دے اندر پھر بھی نہ چنگاری اٹھے. ہو سکے نہیں یار میں اپنے دین دے مطابق یہ سنیا بھی یار اللہ کو بندہ معافی منگے چانا اللہ معاف ضرور کرتا ہے. انہیں آگا جناب میں تے کام کرنا ہی کرنا. اگلے مولانا صاحب دے کول گیا تے چل کے کہنے لگا جی میں 100 بندے قتل کیتے نے, مینوں معافی مل سکتی ہے؟ انہیں آکھا بالکل مل سکتی ہے. ویکھ رہا میرا جرم بڑا بڑا ہے. انہیں آکھا جرم بڑا ہوئے تو سفارش بھی تکڑی ہونی چاہیے تاکہ معافی ہو جائے. اچھا انہیں آکھا پھر کے لیے؟ اس نے اے بخاری شریف ہے, انہیں آکھا فلاں بستی دے وچ ٹر جا, اوتھے اللہ دے ولی رہندے نے, انہاں دے کول چل کے توبہ کر لے, اگر وہ تیری سفارش کر چھڈن میرا رب معافی عطا فرمائے. کدھر گیا جڑا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, نسل مکی. اے دسنا کی ہے بابے شاہ ہے نا. انہیں نہیں آکھیا میرے کول بے, انہیں بھی نہیں آکھیا اچھے آ اتنے نفل پڑھ, اتنے روزے رکھ, اینے چلے لا. صدقے جاواں سنیو, جدوں میں بورے والا ٹپ جانا تو تساں بھی بڑی چاس آئی ہے, ہن لے لو جڑی آوندی پئی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟
انہیں کیا بزرگاں ٹر اچھا انہیں یہ نہیں آخیا تو مسیح ٹر جا انہیں یہ بھی نہیں آخیا کہ تو اپنی کتاب پڑھ لا انہیں یہ بھی نہیں آخیا کہ اتنے توبہ کر لے انہیں کیوں آخیا ادھر جا میں کیا پتا چلیا بابے کا شہین ہو یہ کیا تماشا ہے مسئلہ کیا ہے بابوں سے توجہ ہے نا جی وہ بھی ٹور پیا راستے دے پہنچا تے فوت ہو گیا اپڑیا نہیں توبہ نہیں کی تھی کچھ بھی نہیں راستے فوت ہو گیا فرشتے آگے جنت والے بھی جہنم والے بھی جنت والے آکھنے ساڈا ہے جہنم والے آکھنے ساڈا ہے انہوں نے مسئلہ بن گیا جہنم والے آکھنے ساڈا کیوں آخے 100 نہیں سمارے باقی حساب تک گینے چی کوئی نہیں یہ ساڈا ہے اور دوے آکھنے ساڈا کیوں آخے بابے آل نہیں جاندا پیا کھلی کے جامت لی چوک تو ہے یہ بابے آل نہیں جاندا پیا ہوں میں اگلا بڑھ جملہ بٹھا دیا بولوں مجھے سمجھ آؤ نہیں تھا او فرشتہ آکھنے لگا اسی یہ دا منہ نہیں ویکھے اسی سائیاں دا منہ ویکھے آمین توجہ ہے جی گوڈے چھاڑو سونیا گوڈے چھاڑو چوکری مار کے باؤ فرانسی کھانے ہو تکڑے ہو کے بیٹھو جناب انہیں آکھیا سی یہ راستے تو مل کے بزرگاں نوں تو ادھر جاندا پیا ہے کمال بوبے شاہی کوئی نہیں اے بزرگاں اور سے میں کہ اس حوالے دے نال بھی تھوڑی ٹویننگ ہو جانی چاہیے نا کیا بالکل کیا تماشا بنایا ہوا یار ان لوگوں نے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی وہ بہت دونوں اللہ دی بارگاہ چ فرشتیاں دے سربراہ جنت والے بھی جہنم والے بھی باری تعالیٰ بندہ مار گیا ہے فرمایا بالکل سانو پتہ ہے باری تعالیٰ یاد نے ساڈا ہے یہ اسی آنے ساڈا ہے اللہ نے فرمایا پھر باری تعالیٰ تو جاننا پھر کی کرنا ہے فرمایا انج کرو جتھے وہ بندہ فوت ہویا ہے نا توجہ میرے ال ربے فرمایا او تو زمین من اونچا اے دے گھر والے پاسے بھی تو اللہ دے ولیاں والے پاسے بھی میرے ولیاں والے پاسے بھی جدھر زمین گھٹ جائے فاصلہ گھٹ جائے اے ادان دے کھاتے پا دیا ہے اللہ لو جی جگہ ملنا شروع کر دیتی وہ پنجابی کہنے نے بھی گل نکے تے آ گئی نکے دا کیا مطلب ہی لگدا بھی ہے تو بھئی آگ وچکار چاہے گا تو پتہ نہیں بنے گا کی ایک گٹھ دا فرق پیا صرف کہ وہ اللہ دے ولیاں والے پاسے زمین گھٹ گئی ایک گٹھ کتنی جی ایک گٹھ گھر والے فاصلے تے ولیاں ایک گٹھ ولیاں والے پاسے گھٹ گیا تے گھر والے پاسے ود گیا اللہ نے فرمایا پھر میرا قانون تے عمل کرو فرمایا کہ انہوں میرے ولیاں دے کھاتے پا کے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے میں کیا ہوئے 259 دسنا لیا اے تیرے ابو جی نے دسنی کدی یہ پڑھ کے اس بھی تبصرہ کرنا سانو پتہ لگے ہیں ویسے حلال دی ٹاکی ہوئے تو بندہ سیدھا تبصرہ کرتا جی حرام دی ہوئے تو سیدھا تیرے کوئی نہیں ہوگا ہاں کہہ سکتا ہے جی حدیث تو ہے لیکن ہے بنی اسرائیل کے بارے ہیں کہ میں کیا گوڑیا پھر تے احمد رضا دا نوکر دسے گا بھئی یہ بنی اسرائیل دے ولیاں دی یہ طاقت ہے تے محمد مصطفیٰ دے ولیاں دی طاقت کیا عشق و محبت 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 فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت گرامی قدر حضرات جزاک اللہ گرامی قدر حضرات وہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی سمجھ آ گئی ہے میں کہ اس یہ بھی دسنا بھائی رفع یدین علی تو دیکھ لئی ویسے ابو داؤد ابن ماجہ نسائی تیرے ابے نے پڑھنی ہے جس طرح باب رفع الیدین ہے اسی طرح باب ترک رفع الیدین بھی ہے نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات نے نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے اس واسطے بات او کتابیں ہوتی ہیں کتابیں ہیں اس کے پاس کتابیں حوالہ دیتا ہے میں کیا تو کدی سورہ جمعہ پڑھیا اللہ نے فرمایا ہے کئی بندے کی وجہ حسن فرما انہیں سب علم بسو کاتو کتاب فلانا نمبر انٹرنیشنل فرما انہیں سمجھے جی میں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہوئی کما صلی الحمار یحمل اسفارہا سمجھ آ رہی ہے کھوتے تے کتاباں لدیاں اے وہ کھوتا ہے جدو تے کتاباں لدیاں ہوئی ہیں لیکن ان کیوں کھوتا ہے نا کھوتے نو پتہ نہیں مجانا کیڑے پاسے ہوں میں اگلا جملہ بولوں گا جے سمجھ آوے تو بندہ کھوتے پیچھے ہوئے تاں نہیں فارغ گھوڑے پیچھے ہوئے تاں نہیں فارغ
تو نبی دے صحابہ تے اہل بیت دے پیچھے آ تا کامیاب ہوئے گا او بیٹھے ہو کئیوں دمی سمجھ آنی نے اور سبحان اللہ ادھار ہی نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تینوں جانوروں پیچھے ٹورن واسطے سائیاں ڈلیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے واسطے تینوں گلے ہے بیٹھے ہو رگڑے ہو کے بویا ہے ذرا تو بات یہ عرض کردہ پیا بھی کیوں اللہ دے ولیاں دی دشمنی ہے یار اور میں ایک باری سنیا وہ کمینہ پتہ کی کہہ رہے نہیں جی اے دیکھو جی غوث اعظم نو تسی کہندے ہو اللہ دا ولی داتا صاحب نو تسی کہندے ہو بابا صاحب نو تسی کہندے ہو خواجہ معین پاک نو تسی کہندے ہو تے اللہ نے تو نہیں نہ آکھیا اچھا تے میں آکھیا تو اپنے آپ نو انسان کہنا ہے آکھیا ہو میں کہ اللہ نے تو نہیں نہ تینوں آکھیا اللہ نے تینوں آکھیا تے گل کر تیرا نام لے کے عبد القادر جیلانی دا نہیں لیا یعنی اگر یہ کہہ دے تو اپنے آپ نو کہنا میں علم ہے میں کہ اللہ نے نہیں آکھیا اگر نہیں تو میں کہ تو کہڑے پاس ہو یہ کیا مطلب ہے بھی جیڑی گل ہن اسی کریے پہلے تینوں اللہ نو آکھیے ساڈے بارے آکھو آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میری بات پر اے نہیں میں تو مسلمان اس لیے ہوں سارے مجھے کہتے ہیں مسلمان میں کہا چبلا تینوں پورے شہر والے علماء تیرے تے پرچہ کرایا تینوں تو کوئی ویکھن واسطے پسند نہیں کردا دو چار تینوں آدھے نے تو آنا میں مسلمان ہاں تے عبد القادر دا نام آوے عرب و عجم میں چل کے رکھ جانا انہوں میں کیویں بلی نہ مننا مینوں دس تے صحیح نا تینوں چار بندے آکھن بھی تو بندہ ہے تو آپ نے اپنا بندہ سمجھے حالانکہ ہوں کوئی نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی اور بس اوقات ہوتا ہے کوئی ساڈا مطلب خطیب ہوئے نقیب ہوئے جذبات چنوں کتا بھی لاکھنا نہیں کتا نہیں کہنا چاہیے میں حضرات علماء بیٹھے ہیں مولا علی پاک بیٹھے ہیں تو ایک بندہ آپ کو کہنے لگا اے جی سنتا پڑھ لو انہیں دوبارہ پھر آ کے آپ نے فرمایا یعلمنا الکلب سننا آپ فرمایا کتا مینوں سنتا سکھائے گا اور یہ پچھلی ساڈی برادری ہو بولو تو صحیح مدینے جاؤ مولا علی دی گل سنائیے توجہ ہے صحیح گل نو پٹھا رنگ دینا ہی تو بڑا کتا ہی بننا ہی نا آپ نے فرمایا جی علی نو سنت دا نہیں پتا تے کتا مینوں سکھائے گا تے ہن میں گل کروں گا میں کہ جے سانو ولیاں دا نہیں پتا تے جیلم دا کتا دسے گا تو دسے گا ولی پراں باندر آؤ دوڑیا صرف اپنا ابا لب لے تیرے واسطے ساری زندگی واسطے چیلنج ہے تینوں اور بس کہتے ہیں گل میں کرتا میں قیامت تک واسطے چیلنج ٹائم ہے قیامت تک واسطے صرف شیطان کو ٹائم ہے انذرنی الی یوم یبعثون اس تو علاوہ کسے ساڈے کول تے قیامت تک کوئی نہیں سا ہن مک جائے ختم تو میں کہ یا شیطان ہے گل کردا ہا تے یا شیطان دا بچہ ہے گل کردا تو سمجھ آئی ہے آ گیا پھکا بالکل ٹھیک ہو گیا یہ پھکا بھی ہے تے اتاری دا چھکا بھی ہے میں بک بک کے دی جدو ودی میں حالانکہ اے فضول اور لا یعنی قسم دا او بندہ ہے اے او لا وارث بچہ ہے یتیم العلم ہے یزید الفکر ہے خبیث النسل والاصل والعقل ہے اب بیٹھے ہو ساڈے علماء نے بڑے سونے سونے جواب دیتے لیکن انہوں سمجھ نہیں آئی اور میں کہا اے دا منہ ویکھو بھئی یہ ہے دلیل والا انہوں اتاری طرح دو سٹا مار سدھا ہو جائے گا تو گل نہیں کوئی جناب اس واسطے میں آخیا جی میں تھوڑا جہا نا میں کہ چلو ہائی تے جانا 40 دیہڑے میرے اوتے لگنے نے تے پچھو نا لگے تے چڑیاں نہ ماردا رہے ہاں ہن میں پھر آ گیا او تکڑا جواب نہیں دے گا سجے کھبے میں کہ یہ ہو رہے نے یہ سائیاں والا ہی چبڑا مارنیاں سوکھیاں پھر اللہ دے ولیاں دی دشمنی ہیں اور ایتھے میں ایک چھوٹی جی گزارش کروں گا ساڈے پاکستان دے ادارے نوں بھی چاہیے او جی بالکل امن والی بات ہونی چاہیے یہ کتا جو اندر بنیا اینوں باہر کڈو نا یہ دی وجہ تو اتنی بات امنی ہو رہی ہے تانوں کوئی نہیں سنیندا تواڈے کام کوئی نہیں کام کردے
اور ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਗੈਰਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਾਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਬੈਠਣ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਟ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਖੱਤੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਦੇਣ ਯਾਰ ਆਦਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾਓ ਉਂਝਾ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਸਲ ਮੁਕੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਇਤਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਇਤਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੋੜੇ ਇਦੂ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੀ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੀ ਪੁੱਛਣ। اور تیسرے نمبر تے میں ایک گل کروں جگرے والا بندہ بولے جہدے چ غیرت ہوے بولے، جہدے غیرت رہے منہ ہونے تلے کر لو۔ میں پہلے تانوں دسدا پیا میں انہاں پیراں نوں بھی دعوت فکر دینا جنہاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دے خلاف پریس کانفرنساں کیتیاں 3-4 مہینے، بڑا انہاں نوں پیڑ ہوئی ہو یہ ہو گیا، حالانکہ غلط بیانی انہاں کیتی، غلط گلاں دا رنگ دے کے اتھوں تائیں گل ہے او عالم ربانی ہے، انہیں کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ لیکن ہویا کی انہاں بدماشی بغیرتی کی تھی۔ انہاں پیرانوں بھی میں آکھاں گا چلو او دے نال تے تساں جو کیتا سو کیتا، تساں موڑ رافضی بن گئے ہو، او کل بھی سنی سے ہو اج بھی سنی۔ یہ پہلی بات۔ ہن دوسری بات بھی سن لو، میں کہ ایک منٹ سنیا، ایک منٹ میں اگلی گل تے ایک گل اور سن لو میری۔ میں کہ اوے پیرو اے پیر صرف میں اس تو کہہ رہا بھی انہوں لوگ آتے ہیں، ورنہ ساڈے نزدیک کو پیر دی پیٹ تے تلے زیر نہیں اتے ہے۔ پیر لفظ لکھ کے نہ دے تلے والی زیر اتے لا دیو، زبر بنا دیو، پیر تو پیر۔ جڑا شریعت اور عقیدت دا باغی وہ پیر نہیں، میرا پیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پیر تو بھی بھیڑا ہے، اس بات کو سمجھو۔ اے بگڑیاں تگڑیاں نو میرا پیغام ہے۔ اوے مرزا کہندا بابے شاہی کوئی نہیں، تسی سارے اپنے بابیاں دے نام تے ٹکر کھاندے ہو، اے تواڈے بابیاں نو پے گیا، تساں چپ کر کے بیٹھے ہو، روٹیاں کدن حلال کرنیاں ہی نے، نکلو باہر۔ اے دے خلاف بھی پریس کانفرنس کروا۔ کمال والی بات ہے یار، میری گل سمجھو نا۔ او یار دیکھو نا، میں اللہ دے ولیاں دی نوکری دیندا پیا، میں دیندا پیا نا نوکری، حالانکہ میری اگر برادری تن ویکھیا قبیلے پہچان واسن میں ارائی قبیلے دے نال تعلق رکھنا، بس میں پھر بھی اللہ دے ولیاں دی نوکری، نہ کوئی ساڈا دربار، نہ گدی نشین۔ سمجھ آئی نا؟ تے جڑے سارے گڈی مشین وڈی مشین بولتا صحیح نہ، یہ سارے علماء دے جتنے دشمن ہو، اوے تواڈے پیواں نوں پے گیا ہے۔ پیواں تو مراد بزرگ بسو کات دے پیو آکھل، تیرا پیو کوئی نہیں، یہ ہے تے تواڈے پیواں نوں پے گیا، تواڈے بزرگاں نوں پے گیا ہے۔ میں نوکری دیندا بیٹھا، تساں ٹکر کدا حلال کرنا مرو۔ اگر آپ ہی نکل آن بھئی ساڈے بزرگاں دا گستاخ ہے، اے منٹ ہفتہ نہیں لگنا، اے ٹنگیا جانا ہے، لیکن اے تے چپ کر کے بیٹھے۔ بلکہ کئی ایسیاں لومڑیاں او چینلاں تے آ کے دے نال بیٹھ کے پروگرام کردے، میں کہ لکھ لعنت تواڈے بھی جمن تے، تانوں حیا نہیں آوندا؟ اتنی غیرت تے ہونی چاہیے۔ مینوں کئی باری آفر آئیاں آپ آئیں، میں کہا پہلی گل یہ کہ میں ہر قسم دے بندے نال نہ باساں، میرے نال ہو بھاوے جڑا غیرت دا پورا ہو۔ تے دوئی گل میں کہ جے بڑا شوق ہوے تے اگلے نوں آکھنے بڑا حوصلے نال بہو، کہ 5 منٹ بھی کٹ جاوے بڑا احمد رضا دا نوکر تو کوئی نہ ہویا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہ اینی گل نہیں ہونی۔ اور بندہ میں اگر 9 سال لا کے درس نامی کیتی ہے تو میرے نال بھی ہو بھاوے نا جڑا درس نامی والا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ مرزا ہے، یہ انجینئر ہے، اور چوکو ہے دیکھو لو تھریشراں بنوا، اے دا کام ہی کوئی نہیں۔ بولتا صحیح سبحان اللہ، اے دا کام ہی کوئی نہیں کہ بندہ آ کے دین دیاں گلاں کرے۔ بیٹھے ہو اے تھریشراں بناوے، داتریاں بناوے، کواڑیاں بناوے، بیٹھے ہو اے کھوتیاں دیاں کھرلیاں بناوے، اے دا کیا کام دین دے نال؟ کوئی گل کرنا نہیں، بس اوقات نہیں، یہ دین کی بات کو نہیں کر سکتا۔ ایدے دیکھو ایک بندہ ڈیسپرین دی گولی چک لوے پیناڈال دی، آکھے بھئی یہ جڑے فارمولے نال بنی ہے میں پہلے او دے تائیں جانا ہے، انہوں ویکھنا ہے، او دے مطابق پھر میں بنانی، اور ڈاکٹراں پھڑ کے لمحہ پڑھنا بغیرتا ہے، تیرا کام نہیں۔
یہ ایکسپرٹ بندیاں دا کام ہے ہن انجینئر اٹھ کے آکے بھی جڑا کام ہے رکشے کسنا سائیکل کھولنا پینچر لانا او اٹھ کے آکے میں دین بخاری جڑی پڑھوں گا تو ساڈا حق بندا نا بات کے لمما گدی ہے بے غیرتا تو پینچر لا اسی بخاری پڑھاں گے 9 سال اسی پڑھدے رہے تو نہیں پڑھدا رہے او بیٹھے ہو جڑے شعبے دا تینوں پتہ نہیں تو آوندا کیوں ہے تھکے بیٹھے ہو تو بس چکر میں کہ آج یہ کام تو سرے لاما نا جی وہ عظیم بھائی کہہ رہے سن بھی میں تیری عادت پسند ہے بھی جڑی گال شروع کرنا نا ایک باری تو میڑے مار کے جانا ہے ہونا بھی یہ جی چاہیے قوم نو سمجھ آوے نا گل سن لو اگر نیکاں دے کول بان دا فائدہ نہیں نا تے لفظ صحابی دا معنی دس صحابی دا معنی صحبت قریب بیٹھنا زیارت کرنا اگر ایک کول بان دا نیکاں دے کول بان دا کوئی فائدہ نہیں سب تو پہلے صحابیت دا انکار ہوندا ہے اور توجہ ہے اور اگر نیکاں دے نیڑے کوئی نہ لگنا آؤ میں بات سنانا قرآن سے بات کرو حدیث سے بات کرو شکل تو تیری کوئی نہیں مومن علی پر مڑ بھی سن لے فرمایا جس ویلے بچہ پیدا ہوئے نا وہ دا نام رکھنا ہے فرمایا نیکاں تے رکھو بابے شاہی کوئی نہیں میں کہا کی ہے فرمایا نیکاں تے نام رکھو اچھے لوگاں تے جدو گھٹی دینی ہے گڑتی فرمایا کسی نیک بندے دے دیواؤ بابے تو شاہی کوئی میں کہا کی ہے آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میں آپ نے کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس بات نو سمجھو سمجھ آ رہی ہے بدرات نو نام رکھو تو نیکاں تے جے بابے شاہی کوئی نہیں کوئی نیک ہے ہی کوئی نہیں تو مڑ تیری بیبے تے رکھیے اور کیا تے رکھیے سانو بھی دسنا بیٹھے ہو کمال والی اور علماء بیٹھے پوچھو فقہا نے اتھوں تک لکھے ہے جس لئے کوئی بندہ فوت ہو جاوے نا فرمایا کوشش کیتا کرو کسی نیک بندے دے قبر دے کو دفن کیتا کرو اسی طرح جی او دی برکت دے نال اللہ رب العزت اس نیک بندے دے صدقے دے نال ایک گناہگار بھی ہوئے گا تے اللہ نے فرمایا چھڑ او دے گواہ ڈھا گیا چلو او دے منہ نو جاندا کر توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اتنا نیک لوکاں دے قریب جان دا حکم دیتا گیا ہے چاچا پوچھنا لئی کوئی نہیں جناب بابے تو شاہی وہ شاہی کوئی نہیں نیک ہے ہی کوئی نہیں یہ امت ساری بے راہ روی تے ہے پوری امت نو کھڈے لین لائی جانا ہے تو سمجھ آئیے ہن کوئی نہیں آئی سمجھو اس واسطے بلکہ میرے محبوب پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جے نال محبت کریندا نا قیامت والے دن او دے نال اٹھے گا حدیث شریف ہے کہ میں کہتے ہیں محبت ہی کس نال سارے ہی فارغ نے کہ دے نال اٹھی سے چل گل کر بالکل ویسے ہے تے اسے دا پتر فوٹو ویکھ لو پیو لگدا ہے پتر لگدا ہے بیٹھے ہو کیا تماشا یار کیوں امت نو اس پاس لوکاں لا دیتا ہے اور یہ ہو جائے لٹ کتے بدنے پوچھنا والا کوئی اسی گل کریے نہیں قاری صاحب کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا تاری صاحب ہوئی بڑی قرآنی تقریر کرتے ہیں میں کو سیمنٹ کھا کے آؤں کیڑی قرآنی تقریر ہے غیرت والی گل ہے ساڈا مزاج فاروقی ہے غیرت بندے دے اندر پوری ہونی چاہیے میرے بھائی سمجھو خدا واسطے سمجھو اس مسئلے نو سمجھ آ رہی ہے میری بات اور ہن اگلی بات بھی توجہ طلب ہے میں ادھر ویکھ لویا ہے تاکہ گل جڑی نا سیرے لگ جاوے نا اللہ دے جڑے ولی نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی خوف اور کوئی غم نہیں انہاں نو یہ جدو آیت پڑھنے آئے نا یہ اساں مولویاں بھی جڑے دربار تے گئے ایو آیت پڑھی اور تسا پتہ کی سمجھیا بھی اے آیت کے دے واسطے ہے اے جدا دربار ہے اے دے واسطے ہے تسا یہ سمجھیا ہے اور جڑا بیٹھا ہوندا ہے نا وہ ساڈے نقیب تے خطیب ولی ابن ولی خطیب ابن خطیب پیر ابن خطیب ہن تے چن پیر تو تھلے گل ہی کوئی میں کہ نو گرہن لگ گئی تلے لاؤ ایدی گرہن دور کر بیٹھے ہو چن پیر ہوے پھر او دے کول نور مدینے دا ہوے ثواب تے پھر آوندا ہے نا
سمجھ آ رہی ہے؟ آج تو چند پیر تے تارا پیر تے دریا پیر تے موج پیر تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے او خدا دیا بندیا شیخ غوث عبد القادر جیلانی نو بھی دیکھنا یار ہیں اصل اسی بھی کام مولویاں بھی کام بڑا چوک کے رکھیا نا اے نقیباں بھی کام چوک کے رکھیا پیر آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ اللہ دیا بندیا اے دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے تو قدماں دی گل کردا پیا چلیے یار تھک کے بیٹھے ہو چلو تو صحیح بھائی جان دے ہاتھ ہاتھ نہیں تسی دے سکدے تے پیراں ہی دیندے پئے ہو بیٹھے ہو مولوی رکھنا ہے مسیح تے ہن داڑھی کچھوے بس تو گھٹ نا میں کہ پوتر گل اے وے جے دی داڑھی چھوٹی ہے نا جو دے پیچھے نماز نہیں نہ ہوندی اور واقعی نہیں ہوندی کہ لکھ لو آج کل تو کئی شیخ الاسلام بڑے بندے نہیں کیے داڑھی وقت صدقے واہ بھائی واہ پوری شیخ الاسلام ہے اب بیٹھے ہو خدا دا خوف کرو بندے دیا پترا خدا دا خوف کر چلو خیر بہرحال باقی جو آپ پہ کرے سنوں گی وہ کافی میں میرے سامنے ہو جی میں نا دروازہ کھل جاتا ہے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں جے چھوٹی داڑھی والے دے پیچھے نماز نہیں نہ ہوندی میرا پوتر میتھو لکھا لو چھوٹی داڑھی والے دے ہاتھ تے ہاتھ دے کے بیعت بھی نہیں ہوندی سمجھ آ رہی ہے مولویاں دیاں داڑیاں کچھڑے رن دے ہو دی پیراں دی بھی کچھ سدنا تو تسی موڑ مینوں کوئی نہیں یہ تو مینوں ہے پاک پر آئی تو سننا میرا چاننا اس بات کو سمجھو پیر کس کو کہتے ہیں جس کی بندہ پیروی کرے ویسے پیر بزرگ کو کہتے ہیں نا بزرگ کو کہتے ہیں پیر جس کی بندہ پیروی کرے تو پیروی کیا نہیں کروائے گا حضور دی نا کہ جڑا آپ نہیں کردا تینوں کھے کروائے گا آپ آ کے ہاتھ بھی چمائی جاندا ہے محفل دا صدر بنیا بیٹھا ہے میں کہ چنگا تو صدر ممنون ہے نہ تینوں آیت پڑھنی آوندی ہے نہ تینوں دعا منگنی آوندی ہے ایک پیر دعا پہ کرے یا اللہ تینوں اللہ دا واسطے ساری بخشے وا گل سن یا اللہ تینوں اللہ دا واسطے گل سن تو اینوں پتہ ہی ککھ دا نہیں او جدوں میں ہن 2-4 واری مڑیا نا ہن کئی پیر مینوں ویکھن نا تے دعا جی کیسا منگی ہے آخے بڑے میں ڈڈو اندرے مانگ لئی ہن باہر کیویں کڈے باہر کڈے تے مردا ہے اینو یا رب العالمین میں کہ تو سارے نو لے کے جائے گا او مرے یا رب العالمین ہوندا ہے کیا تانوں دساں یار ظلم کتھوں تک جی جی بالکل ظاہر سی بات ہے مڑ جیڑا رافیاں دا ٹکر کھادا ہوئے تے مڑ حلال کرن دی کوشش تے کردا ہے نا لیکن جڑی میں بات کر رہا میرے عزیز میرے بھائی نو سمجھن دی کوشش کر اور لیکن یہ مطلب نہیں ہے تسی دیکھو میں پہلے صحیح پیراں دی تعریف کیتی ہے اور انہاں دے مخالفین نو جواب دیتا ہے ہن 2 نمبر دی منجی بھی تے ٹھوکنی ہے نا یہ کیا بات ہوئی ساڈے جناب علی اسی پیراں دی ایک رخ دے دوسرا دے نہیں یہ نہیں ہو سکتا جناب اور جناب صاحب زادہ تے پیر زادہ تے فلانا زادہ ہوئے گا بڑے گھر جام پہ دا مطلب ہے ہن ساڈا صدر بن کے بیٹھ جائے گا بیٹھے ہو 12 بجے محفل چونا 12:30 موڑ لگے جانا آؤندے بھی محفل گول جاندے بھی گول میرے نعرے لاؤ تو آئی نا گرامی قدر حضرات خدا دا خوف کرو یار تھوڑا جا سمجھن دی کوشش کرو اے جڑے علماء ہوندے نے کیا انہاں دے ولی کوئی نہیں ہو سکدا کئی لوکاں اپنی غلطیاں لکامن واسطے مولویاں دی لائن ہو رہا ہے پیراں دی ہو رہا ہے مکلف نویں سن لو اے لائن کربلا دے وچ کیوں ہک ہو رہی ہے اے اج وکھری کیوں ہوئی ہے اپنی غلطیاں لکائیندے پتہ ہے نا بھی ہن میں اپنا میں تے چبل ہاں انہاں نوں کیویں بناواں پتہ مولویاں دی لائن ہی ہو رہا ہے مولویوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کمال والی بات کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے یہاں غوث اعظم جس دن پیدا ہوئے جمعہ دا دن سی یکم رمضان سی رات نو پیدا نا صبح سحری دا وقت سی آپ نے سحری دے وقت ماں دا دودھ پینا بند کر دیتا ہے
بغیرت سوچ رکھنے والے بندے نو کی پتا سمجھ آئی جڑا جیل دا فالوور ہے اس کمینے نو کی پتا کیا مطلب ہے اللہ دا ولی تے مادر ذات بھی ولی ہوندا ہے نا بڑا پیر انج روزے رکھدا ہے نماز کدی نہیں چھڈی سویرے فجر دی نماز آپ پڑھاندے نے بعد درس حدیث دیندے نے 13 سبق درس نظامی دے پڑھاندے نے زور دی نماز غوث پاک خود پڑھاندے نے بعد وچ قراءت دے نال قرآن پڑھا کے لوکاں دا قرآن ٹھیک کردے نے اثر تو بعد لوکاں نال ملاقات کردے نے جماعت اثر دی آپ کرن مغرب دی جماعت آپ کرا کے گھر جاندے نے گھر والے دا حال چال کر کے عشاء دا وضو کر کے فجر حسین نال پڑھدے ہن اگلا جملہ سنی جے چا ثابت اے بڑا پیر تے جے بڑے پیر دا یہ حال ہے تے جڑے پہلی دوئی جماعت والے پیر نہیں نہ کی حال ہونا چاہیے دسو نا سانو سوچنا پے گا اسی بڑیاں پیراں دے نام تے اسی ٹکر کھادا ہے لیکن صرف کرامات تے گل رکھی اسی تعلیمات تے گل نہیں رکھی تعلیمات تے عمل پیرا ہونا پے گا توجہ ہے گل سمجھ بھی اوندی پئی ہے گرامی قدر حضرات اس واسطے نہ باتاں نو سمجھو ہاں اگر کوئی 2 نمبر خراب بندہ ہے تسی بالکل ادا رد کرو کھل کے کرو کئی باری سانو سٹیج تے دسیا جاندا اشتہار دیتا جاندا جی فلاں بڑا سلام ذرا بڑا بیٹھا بیٹھا میں کی کراں بھائی اساں تے نہیں ٹکر حرام کر سکدے صرف اتنی بات اے جی فلاں گھرانے دا ہے بندہ جس سٹیج بس اللہ خیر صلی اللہ اتنی عزت اسی کرنا جاننے ہیں لیکن یہ آکھیے کہ اے شیخ الکل فی الکل بالکل ہر شگول اے ساتھوں نے یقین مکدی گل ساتھوں نے یقین ولی ابن ولی تے خطیب ابن خطیب تے پیر ابن پیر کمال والی گل ہے یار نہیں میرے بھائی خدا دا خوف کرو انہاں باتاں نو سمجھن دی کوشش کرو بات بہت دور چلی گئی میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات پڑھو فرمایا کہ جڑا بندہ جے دے نال پیار کردا قیامت والے دیہاڑے او دے نال اٹھنا ہے تے جی اللہ دے ولی شے ہی کوئی نہیں علماء سارے مطلب ساریاں دے خلاف تے مڑ قیامت والے دیہاڑے اٹھنا کے دے نال ہے رنجیت سنگھ دے نال مودی دے نال یار کیا تماشے لوکاں نے بنائے اللہ دے ولی نہیں مک سکدے اور اللہ دا ولی کون ہوندا ہے شریعت نے ترازو دتا ہویا ہے او دے مطابق دیکھو اللہ دا ولی جدا چہرہ ویکھ کے خدا یاد آئے دوسری روایت اللہ دا ولی جدے کول بیٹھ کے تواڈے دل دے وچ دنیا دی محبت کم ہوے آخرت دی ودے تیسری نشانی اللہ دا ولی ہوندا ہے جدے کول بہو تواڈے علم دین دے وچ اضافہ ہو جاوے یہ اللہ دے ولی دی نشانی ہے اور اگلی نشانی جڑی صوفیاء فرماندے اللہ دا ولی ہوندا ہے جدے کول بہو نا تے دل دے وچ ٹھڈ پوے سکون ملے یار کوئی گل ہے ویکھیاں بھی چس آوے سنیا بھی چس آوے او دے عمل تو بھی اور مولا علی شیر خدا نو پوچھا تسی دسو اے ولیاں دا پیر ہے نا ہیں مولا علی شیر خدا نو ولی کون ہوندا ہے فرمایا جیدیاں اکھیں خوف خدا تو وسن روبے خوف خدا عبادت وچ کسی قسم دی سستی نہ کرے اے اللہ دے ولی ہوندے ہی توجہ ہے اور ساڈے بزرگاں نے دین دی تعلیمات پڑھ لو اور میں کھلے دل دے نال کہہ رہا اگر کسی نے انہاں ولیاں دی تصویر ویکھنی ہوے مدنی چینل کھول کے پیر الیاس قادری نو ویکھ چہرہ بھی ویکھ عمل بھی ویکھ عقیدہ بھی ویکھ اکھی بھی ویکھ ہر چیز نظر آ جائے گی میرے عزیز یہ مطلب نہیں کہ الیاس قادری صاحب تو علاوہ کوئی پیر نہیں ہے بہت سارے کامل پیر ہیں دعا ہتھاں نال میرا سلام ہوے سمجھ آ رہی ہے کامل پیران صرف پیران کامل پیران جڑے انہاں دے نام تے دکانداری چلائی کھلوتے انشاءاللہ دیہاڑے تواڈے تھوڑے اے جوری غیرت اگر اسی کر لئی تے انشاءاللہ خیر ہو جانی اللہ اکبر اسی ایک جگہ تقریر کی تھی تے سانو کوئی نہیں سی پتہ بھی تھے انہاں دا پیر داڑھی بہت تازہ منائی بیٹھا مینوں پتہ ہی کوئی نہ جناب آپ جدو رینچ ریٹائرڈ کیتا منڈیا نہ ٹکا کے مینوں کی پتہ ہے جناب سٹیج تو لتے تو خدمت کی تو سکائی تو سانو نہ مار چھڑیا میں پریشان میں کہ یار ہو سکدا بھی میں بندہ میرے کو کھاچ بج گئی ہوے ہو سکدا اگا پیچھا پڑے تے گل ہی کوئی نہیں من لینا چاہے میں کہ ہویا کی اسی ساڈے پیر اور میں کہ کیڑا پیر ہے
پھر تواڈے نال بیٹھا میں کہ میرے نال کوئی ایسا مطلب اخی وہ بڑا کلین شیپ میں کہ مینوں پتہ ہوندا اے دی میں کھال لا کے میں چوکے ٹنگا ہاں ہن بچ جو گیا میں کہ کراں شرم تا حیا کرو اتھوں تک لوکاں دیاں کیتاں نے جناب کہ جی فلانے دا پتر او فلانا تے کچھ ہے اے کہ شے ہے اگر مولوی تواڈا جڑا امام مسجد صحیح العقیدہ سنی اگر اے ولی نہیں نا تو مڑ ہے ہی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ لکھا متخذ اللہ ولی جاہلا جڑا جاہل ہوندا ہے کدی ولی بن ہی نہیں سکدا عالم ہمیشہ ولی ہوندا ہے اے دی لائن ہو رہا ہے ساڈی ہو رہا ہے تینوں کیا کیا ویسے اے جڑے امام حضرات بیٹھے نے خطباء نے علماء نے انہاں نوں کوئی پیر نہیں مندا او دی ایک وجہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر نعیمی پڑھ لو اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاندا تے 5ویں جلد وچ انہاں لکھیا ہے ایک شخص آپ دے کول آ گیا آپ دا شاگرد سی انہیں کہ حضور گزارش ہے کہ میں ولی بننا چاہنا پر میری صلاح ہے مینوں سیانے کوئی نہ میں لوگ کے رواں فرما پوتر مسیح دا امام بن جائے جے تینوں کو ولی مان جاوے مڑ گال تے کھو جانا نہ ہوئی اب بولتا صحیح سبحان اللہ یہی نام نہیں پتہ نہیں کیڑا کیڑا کی مقام لئی بیٹھا ہے لیکن تو سمجھنا ہی کوئی نہیں چونکہ پائی نماز ٹائم مسجد وچ جمعہ ٹائم مسجد وچ انیری ہے باندھ دیتی کھلوتا ہے کرونا ہے مسجد اس باندھ نہیں کی تھی میہ انیرا ہے جھکوڑا اے بیٹھا ہے ایتے سارے گھرہ دیوئے مسجد وچ بیٹھا ہے تو سائے نو پیر کی نے سمجھو کیونکہ تواڈے نظریاں جی آج کل دے پیرو ہوندے جڑے بے نمازی فاسق فاجر داندا دے بجاؤ خسریاں دے نچاؤ لکیراں دے سرکساں دے لواؤ بیبیاں دے کول گوڑیاں دے گٹاؤ بیٹھے ہو اب بیٹھے ہو یہ پیر نہیں ہوتا دو لفظیں دساں پیر کون ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہائے 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 توجہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذکر نہ کرنا چاند چڑھ گیا محرم دا نہیں ہو تو کل چڑھنا ہے آج چڑھیا ہے آج پہلی ہے چاند چڑھے ہے بالکل بالکل اسی طرح اور آج انہوں نے شہادت دیتے ہیں بعض لوگ بھی آتے ہیں نہیں وہ 26 کو ہے تو اس روز کو نہ کیا کرے امام حسین کا ذکر کم ہو جائے گا میں کہا بھی بڑا بڑا کمینہ چھپے ہویا بغیرت رافضی ہیں یہ عمر ہی تو دسے گا حسین ہے کون تو کیوں دسے گا ہائے ہائے 5-4 بندے رنگ بھان گن سجے کھبے دیکھو کون ہیں عمر ہی تو دسے گا حسین کون ہے ارے سیدی اعلیٰ حضرت نہ لکھے ہوئے ایسا ذمہ دار سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے محرم شریف کے اندر حضرات اہل بیت اطہار کا ذکر کیجئے فضائل بیان کیجئے واقعہ کربلا کی معتبر مستند باتیں بیان کرے جھوٹ بیان کر کے عوام کو ایسے ہی بلا وجہ جھوٹی باتوں پر نہ رلایا جائے سچی بات سنا وہاں کی نہیں تو انہوں نے فضائل بیان کر فرمایا مگر ساتھ میں صحابہ کا ذکر نہ چھوڑنا اعلیٰ حضرت نے لکھا آج کل کہتے ہیں ہم شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں یا تو شمشیر ہے تو تک خنزیر ہے کیوں نہیں ذکر کرنا نال مینوں دسنا ساڈے سٹیجاں دے اوتے اہل بیت اور صحابہ اور اللہ دے ولی انہاں دے تو بغیر ساڈی گل پوری نہیں اسی سب دا توازن دے نال ذکر کرنے آئے یہ نہیں کہ ایک پاسے جولیے سٹیا کسی دے ٹر گیا جناب نہیں اعلیٰ حضرت صاحب نے کمال کر دیتا ہے اور اگلی بات آپ نے اپنی تحریر دے ایک شہر دا نام بھی لکھے ہے فرمایا یہاں پر روافع زیادہ ہیں یہاں پر تو ذکر اہل بیت کے ساتھ ذکر صحابہ لازم ہے لازم ہے ان کو کہتا سکتا حسین احمد رضا ذکر صحابہ سن کے کئی سڑ دن فرمایا اسے چچاس سے سمجھ آ رہی ہے نہیں ذکر نہیں کر تو کون ہے بھائی کس نے تمہیں کہا جی ذکر کرنا نہیں کر تو کیا چاہیں ویسے بھی تاریخ ولادت ہو یا شہادت ہو اختلاف ہوتا رہتا ہے 2 ہے 5 ہے 7 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دا اگر 12 ربیع الاول دا دن دیکھو 12 دا بھی ذکر ہے 9 دا بھی ہے 8 دا بھی ہے 18 دا بھی ہے کیوں بھی حضرات علماء لیکن اتفاق علماء کے دیتے ہیں 12 دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہیں اتفاق امت دا ہے یکم محرم تے تو ایویں جناب علی 26 نو لے کے آوندا پے علماء نے جڑی گل کیتی سنو او فرماندے نے زخم 26 نو لگا قبر دے وچ آپ ہی زخم نہیں اترے نے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ شہادت دی گل ہے تے لفظ شہادت دے نال بھی لکھیا کہ شہادت ہوئی ہی یکم محرم نو ہے یار فار ایگزامپل نہیں بھی ہوئی تو کیا یکم نو منع ہے فار ایگزامپل اگر ہوئی بھی ہے تو منع ہے میں کیا حضرت عمر ہی دسن گے حسین کون ہے اور کس طرح آپ دے کولو جس ویلے آئے نا فتح ہو کے کپڑے اعلیٰ قسم دے یمن دے آپ نے سارے ونڈے چا وہ بندے ویکھن لا پہ آپ تو سب تو پہلے امام حسن حسین طلب فرما کے دیندے آن آج آپ نے نہیں دیتے آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا فرمایا یار وہ جڑے کپڑے سن نا وہ انعام دے لائق نہیں سن کو مٹھے سن زندہ بندہ بول سکتا دعا نے آپ نے اس گورنر نو خط لکھیا فرمایا جڑے ٹاپ دے جبے نے او لے کے گل جو مبتول و حیدر دے پتراں نو پوا کے ٹھڈ پانی سینے دے پھر اتھوں کپڑے آئے جبے آئے آپ نے پوایا جدو پوا لیا نا تو اس بعد کیا ہوا ہے آپ نے جدو ویکھیا تھا انج آپ نے کیتا ہے کہ نے پوچھا حضور کی ہویا فرمایا ٹھاڈی ہون پئی عمر بتائے گا حسین کون ہے انہوں سمجھ آئیے آپ حضرات میں اللہ اکبر ایران فتح ہویا اتھے دا بادشاہ نوشیروان عادل یزد گرد او دا نام توجہ ہے او دی دھی قیدی بن کے آئی سارے مال دولتہ بن دیتی وہ کسی نے نہیں دیتی اور صرف اتھو تک گل نہیں تاریخ نو کھنگال نفرت والیاں گلنا پڑیاں محبت والیاں طرح پیو نہیں پڑھنیاں اے جڑی بی بی سے ایک ایک بال دے وچ ہیرے جواہرات آن اے بادشاہاں دے پتراں دیاں تے سٹائل ہی بکھرے ہوندے نا او جناب انہاں دا نام پہلے ہور سی بعد شہر بانو رکھیا ایتھوں تک سونے دے کڑے پائے ہوئے ہتھاں دے وچ زیور اسی طرح انہاں صحابہ دی عدالت تو بھی صدقے جاواں قید کر کے لایا نہیں سونا حضرت عمر نے بھی نہیں آکھیا نہیں سارا کچھ اچھا ہن اگلی ایک گل کروں آ جے سمجھ آوے تا حضرت عمر نے نہ عورت اپنے کول رکھی نہ پتر نو دتی ہے نہ ہی کسی اور نو دتی نہ او دا سونا لہایا ہے اچھا او دے کول اتنا سونا ہیرے جواہرات پائے سن اگر او لا کے بیچ دے تے کئی باغ فدق آ جانے سن سنی بندہ آپ نے لائے نہیں کئی باغ فدق آ جانے سن آخر جی یہ ایک منٹ آخر جی کھا گیا میں کیا بولیا یہ عمر نے کچھ کھانا سی تے نبی نے مانگ کے لے آئی کیوں ہے اللہ کو نبی نے مانگ کے لے آئی کیوں ہے اگر نبی میرے نے مانگیا تھے دا مطلب ہے عمر کوئی نقصان نہیں کر سکتا ارے عمر ہے جدے بارے فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر توجہ ہے تماشے بناتے ہیں لوگ پتہ نہیں کتنے باغ فدق آ جانے سے توجہ ہی نہیں فرمائی عمر اور توجہ باغال ہو ہی نہیں سکتا سارے ہیرے جواہرات سمیت ایک بندے نے سوال کرے حضور ہے بی بی کیوں دینی آپ نے فرمایا ادا سے کون ہے اس نے کہا بادشاہ دی دی تو فرمایا کیوں دینی چاہیے بادشاہ دی دی نو بادشاہ دے پتر نو آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ دے پتر واسطے رکھی اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ تسی ہو تو فرمایا بادشاہ نہیں ہم تو خلیفہ ہیں بادشاہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے اچھا یہ پھر جڑا وقت حاکم ہوئے یا خلیفہ ہوئے یا بادشاہ ہوئے وہ دی پتر واسطے ہاں تو فرمایا پھر تسی اپنے بیٹے نو دے گے تو فرمایا تینوں کہیں آکھے ابھی وہ اس لائق ہے انہیں کہا پھر یہ لائق کون ہے فرمایا علی دا پتر حسین اور میں تینوں آکھے عمر دسے گا حسین کون ہے اور اگلی گل تے حوصلے والا بندہ غیرت والا بندہ بولے دوے دی چھٹی ہے آپ نے امام حسین طلب فرمایا آپ نے فرمایا بی بی میں تانوں دیندا پیا انہیں راج کلمہ پڑھ لیا سی یاد رکھو آپ نے انہاں دے نال نکاح فرمایا حضرت امام حسین نے تو نہیں آکھیا نہیں جی تسی تو ساڈے دشمن ہو تو دشمن کو تو بندہ نکاح پڑھاندا ہی نہیں ہے تو میں تو پڑھانا ہی کوئی نہیں میری اپنی جس جڑے برات گئی سی وہ بیلی آ گئے دعا
وہ بھی نکاح پڑھاؤنا میں آگا بھائی جان تو لگا جہاں اپنی ڈال کوئی نہیں گل نہیں میں نہیں سی پڑھایا کیا حرج والی کیا بات ہے اتنی غیرت ہونی بھی چاہیے بندے اسی نہیں پڑھایا کہ میں کیا جی 1400 سالوں تو بعد میرے اندر ایک غیرت ہے جو تے علی دا پتر ہے رشتہ بھی پسند فرمایا دیتا بھی ہے انہاں قبول بھی فرمایا نکاح بھی فاروق اعظم پڑھایا اور اگلی گل میں پھر آدھا پیا جڑا غیرت مند ہو سر چاہے دعا بندہ تلے کرے ایو حضرت شہر بانو سن جنہاں دے وچوں آپ نو پتہ ہونا چاہیے امام زین العابدین اور یہ زین العابدین نے جدی نسل دے وچوں حسنی حسینی سارے چلے نے جڑا اپنے آپ نو حسینی آکھے او عمر نو تو نہ بھوکے کیونکہ تواڈے وڈکیاں دا نکاح تے پڑھایا ہی عمر او بولو تو صحیح چاہ سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال کو سمجھ آئیے انشاءاللہ کئی بندے تو ساری حیاتی دعا دے سن تے کئی بسترے سے چل کے سامنے سب سن جڑے فیس بک تے چلے مچھے مونے نکے موٹے بڑے چھوٹے کالے پلے کتے بلے سوندے رہندے ہو کدی ای دلی گل کدی ای دلی گل کدی ای دلی گل کدی ای دلی گل تو سائے نہ سک سے تینوں تاریخیاں گلاں کسے سرے وا کے جان سیدھا ہو کے سنی بن عمر بتائے گا حسین ہے کون ہائے 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 توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے او بیٹھے ہو اللہ اکبر بات مجھے بھول نہ جائے قاری صاحب دا مدرسہ ہے کی نام ہے جامعہ صابریہ تعلیم القرآن تعاون فرمائے سو جڑے نہیں بولے تو سکی ڈا کے جانی ان کدا بڑے بولیا تو کرو کرے سو تعاون یاد رکھ لو ہر سنی ادارہ ساڈا ادارہ ہے میں تو انہوں پتہ ہے حضرت عطار دا نوکر ہاں فیضان مدینہ ہے نا تواڈے شہر دے وچ تعاون کرے سو دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے ناظم صاحب بیٹھن تے لوہے دے لاٹھ ورگے سنی ہی نے دعوت اسلامی والے ناں دے بارے جڑا شکوک و شبہات پیدا کرے نا سمجھ لا یا رافضی ہے یا خارجی ہے ہاں عقیدے دی بات ہے کو صحیح بات کردا ہے تے اونوں چاہیدا من چوکن کھلو کے بک بک نہ کرے سانا سدھی کر تیرے تو پہلے تیرا شکریہ بھی ادا کران گے گل بھی سدھی کران گے یہ مطلب نہیں ہے لیکن جڑا کہ ان کا عقائد ٹھیک نہیں پرانا ٹھیک نہیں اور آگے تو ہے رافضی ہاں تو ہے رافضی تینو مسئلہ ہو رہا ہے چونکہ یہ احمد رضا والے او بولو تو صحیح نا اس کے علاوہ جتنے علماء بیٹھے ہیں جیدہ ادارہ ہے سب نو مضبوط کرو مضبوط انہاں علماء دا ساتھ دیتا کرو اور انہاں دیاں دعاواں وصول کیتیاں کرو عقیدہ سنیا بھی کرو او تے پکے بھی رہو لیکن میں پہلے تو دسیا عمل تو بغیر بھی پھول لگنا نہیں نمازاں 5 ساڈے تے فرض ہیں تو نہ زیادہ نفل پڑھ پر 5 تا پڑھنا تو نماز والی گل ہے یو کچھ آگے چنگی تقریر کرو بولو نماز بھی پڑھیا کرو زکات فرض ہو جائے دیتا کرو حج فرض ہو جائے کر کے آؤ ماں باپ دی قدر ضروری ہے چھوٹیاں تے شفقت بڑیاں دا ادب ضروری ہے لیکن ہر دا نہیں جڑا حضور دا ادب کرے اسے سمجھ آؤندی بھئی اس گل دی اپنے اندر غیرت پوری رکھو اور اپنے معاملات دے وچ اے جڑی جھوٹ دی بیزش نو ختم کرو سچ نو لے کے آؤ حلال کماؤ حلال کھاؤ سمجھ آئی اپنے علماء دی تنخواہ بھی بڑھاؤ چپ ہو گئی ہے 8-10 ہزار خدا دیا بندیا انج ظلم نہ کر بڑھاؤ انہاں دی تنخواہ 30,000 تو کٹ کسی دی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے ایتھے اگر کوئی عالم بیٹھا جے دی 30,000 تنخواہ ہے تو میں انہوں ارطغرل غازی آکھاں گا مذاق تو لگا 30,000 روپیہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اچھا جی تیرا بھلا ہو دینے بھائی نہ کرو ایتھے تے جناب علی یہ گل ہے بھئی نہ دی نوراں تے اکھی تو نہیں وہ حساب بنیا کھلا نہ کرو بڑیا تھوڑی اکھی کھولو بھائی جان اکھی کھولو نہ اپنے علماء دا قدر کیتا کرو ورک بہت مہنگا ہو گیا کتاباں بھی لے کے دیتیاں کرو میں امید کرساں لے کے دے سو اپنے علماء دے نال تعاون بھی فرماؤ گے مسئلہ ہن اچھا جلدی کرو جلدی
مسئلہ ہے جی میں ایک جگہ تے نا جی پیر صاحب نے انہوں نے مرزیاں دا جنازہ پڑھایا